ایک سسٹینیبل دیرپا طریقے سے 6% یا 6.5-7% پہ گرو کرنا ہے تو کراچی نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، ورنہ یہ ہم جیسے ہی 5-6% پہ جاتے ہیں ہماری معیشت اوور ہیٹ ہو جاتی ہے اور ڈالرز کی ضرورت کتنی ہے اور ہمارے پاس ہیں کتنے، اس کا گیپ بڑھ جاتا ہے، روپے پہ پریشر آ جاتا ہے، اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا پڑ جاتا ہے۔ 2% کی آبادی سے آپ بڑھ رہے ہیں تو جب تک معیشت 6% سے نہیں بڑھے گی پاکستان ان ڈیولپڈ اکانومیز کے سطح پر نہیں آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ 17 دفعہ ہمیں IMF پہ جانا پڑا۔ کراچی ابھی ایک سروے ہوا ہے 50% پاکستان کی ایکسپورٹس کراچی سے، مگر 13.8 یا 14 بلین۔ میرے نزدیک کراچی پہ اگر توجہ دی جائے اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو اگر کسی سمت میں خرچ کرنا ہے تو وہ کراچی کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھانے میں خرچ کرنا چاہیے، جس سے پورے پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ کراچی میرے نزدیک خود پاکستان کا جو اس وقت اگر 14 بلین کر رہا ہے، اگر پالیسیز اور اس کا حکومت مسلسل حکومتوں کا مرکز رہے تو 5-10 سال میں کراچی خود 30 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کیوں کراچی؟ کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے، یہاں ایک مرکنٹائل اسپرٹ ہے، یہاں ایک کاروباری شعور ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے کل میں سٹیل مل گیا، پاکستان کی اس وقت سٹیل کی ریکوائرمنٹ تقریباً 10 ملین میٹرک ٹن ہے، اور ہر جیسے کنسٹرکشن سیکٹر بڑھ رہا ہے، ہماری سٹیل کی ڈیمانڈ اگلے 2024-25 میں 20 ملین ٹن پہ چلی جائے گی۔ تو ایک تو سٹیل کو ہم پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو سٹیل مل جو اور سے بناتی تھی وہ پروڈکشن دوبارہ شروع ہو، اور ساتھ ہم جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پورٹ سٹی جیٹی یہیں اویلیبل ہے، جگہ یہی مناسب ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم سٹیل مل اور لگائے جائیں یہاں، اور جو گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کے جوائنٹ وینچر سے ہو۔ کراچی کو وہ مقام ملنا اس ملک کی ضرورت ہے، یہ PTI سے بڑھ کر ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے۔ 2019 میں ہم موبائل پالیسی لے کے آئے، ابھی میں ٹیکنو موبائل سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ خوش ہوں گے سن کے کہ پاکستان میں اس وقت جو موبائل اسمبل ہو رہے ہیں اور پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ نوکیا کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، سیمسنگ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اب پاکستان سے ان جو موبائل ہیں ان کے مختلف پارٹس کو اب لوکلائز کریں گے، اور یہیں سے اب یہ ایکسپورٹ گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہوں گے۔ اسی طرح آٹو پالیسی کے اندر بھی آٹو پارٹس کا ایکسپورٹ مارکیٹ میں جانا ہے۔ اس کے لیے اب کراچی کو کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو زمین کا چیلنج ہے، تو سٹیل مل کی 1500 ایکڑ زمین ہم نے ایک نئے انڈسٹریل پارک کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، جنا انڈسٹریل پارک کا 7 ارب روپے سے، جو اس بجٹ کا حصہ ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح 5 ارب روپے بجلی اور گیس کی مہیا کرنے کے لیے دھابا جی انڈسٹریل اسٹیٹ، جو کہ صوبائی حکومت کا ذمہ تھا، لیکن کیونکہ یہ قومی ضرورت ہے تو وفاقی حکومت نے 5 ارب وہاں دیے، اور ساتھ ہی 1.2 ارب سے اب گرڈ انشاءاللہ بن رہا ہے بن قاسم انڈسٹریل اسٹیٹ پہ۔ تو جو زمین اس وقت سرکار کے پاس ہے اس کو ہم بہتر استعمال کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ ان کو بھی ہم قرضوں کی شکل میں اس کی لیز ماڈل کی شکل میں ان زمینوں کو دیں گے انڈسٹریلسٹ کو۔ مائننگ پالیسی بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اپریل کے اندر چکوال کے اندر مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس اور ہے، ورنہ اور بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ جس شہر کے اندر 10 کروڑ اور 30 کروڑ روپے ایکڑ کے اوپر زمین ملے وہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہونا مشکل ہے۔ ان ساری مشکلات کے باوجود یہ شہر کراچی 50% پاکستان کی ایکسپورٹ کا ذمہ دار ہے اور یہ ادا کر رہا ہے اپنا ذمہ۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں سے اس ایکسپورٹ کو بڑھانا، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنا،
اور اس ضمن میں مزید ایسی کارروائیاں کرنا جس سے انڈسٹری کو سہولت ملے. اس کے لیے خسرو بختیار صاحب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر کراچی تشریف لائے ہیں. خسرو بختیار صاحب کا یہ دورہ وزیر اعظم کے کراچی کے دورے سے پہلے اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم جب کراچی آئے تو انڈسٹریز کے جو تمام مسائل ہیں ان کو خسرو بختیار صاحب نہ صرف سنیں بلکہ ان کے حل کے لیے کوشش بھی کریں, جو کہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ وزیر اعظم کی کابینہ کے ایک ہونہار ترین وزراء میں سے ایک وزیر ہیں. میں باقی آپ کو کچھ تھوڑا سا بتاتا چلوں کراچی کے بارے میں کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہماری گرین لائن کی بسیں جو پہلے 40 بسیں شپ ہوئی تھیں, اگلی 40 لاٹ بھی تیار ہو کے پورٹ پہنچ گئی ہیں. اس کی میں نیوز کل انشاءاللہ نکال دوں گا اس کی شپمنٹ کی. یہ شپمنٹ اب سے کوئی 10 سے 12 دن کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ کراچی پہنچ جائے گا. اس کا ڈرائی رن فوری طور سے شروع ہو جائے گا. گرین بس کا جو روٹ ہے فیز 1 وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے, اس میں کوئی کام باقی نہیں ہے. آئی ٹی ایس اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اکتوبر میں گرین بس کے ڈرائی رن آپ کو کر کے دکھا دیں گے اور پھر وزیر اعظم اس کا باقاعدہ افتتاح کر کے اس کے جو سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ سے افتتاح ہوگا. اس شہر سے پیسہ تو بے دردی سے لیا گیا ہے لیکن اس شہر کے ہمدردی میں کچھ نہیں کیا گیا اور یہ شہر بھیک نہیں مانگتا, اپنا حق مانگتا ہے. کراچی کا حق تھا کہ کراچی کے لوگوں کو ایک اچھی ٹرانسپورٹ, معیاری ٹرانسپورٹ دی جائے. 13 سال میں کراچی کو ایک بھی بس نہیں دی گئی معیاری کیا دی نہیں گئی, وہ پرانی بسیں یہاں پہ جھگڑا چل رہی ہیں.